अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। सिविल एविएशन और PIA के ऊपर एक वीलॉग जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि कल सिविल एविएशन ने 11 दिन की ताख़ीर के बाद एक लेटर इशू कर दिया PIA को। बेसिकली वो 11 दिन की ताख़ीर के बाद जो उन्होंने ये लेटर लिखा, उससे सिविल एविएशन का जो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, अनप्रोफेशनल लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिसे मैं कह रहा था पहले कि गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात, वो सब की सब यहाँ हो गई है। सिविल एविएशन ने और या सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो करता धरता लोग हैं, उन्होंने सबको ये बता दिया है कि हम लोग बाइस्ड हैं, हम लोग ओपिनियनेटेड हैं, और हम जो है ना किसी किस्म की सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। वो क्यों? कल सिविल एविएशन ने एक लेटर लिखा है PIA को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आपके जो पायलट है उसने हुकुम उदूली की, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, और वो हॉट एंड हाई था बेसिकली, जो हम सारी वीडियोस में पहले बात करते रहे, और उसने बात नहीं मानी, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता ये एक फेटल क्रैश हो गया कराची के अंदर एयरबस 320 का। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें क्या गलत बात है। सबको ये पता है, मैं आपको बताऊंगा। सिविल एविएशन ने ऑफिशियली एक इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है। अब वो इंक्वायरी भी सिविल एविएशन कर रहा है, और इस दौरान जब उनका एक सीनियर लेवल का आदमी PIA को ये ख़त लिखता है, तो बेसिकली उसने सबको बता दिया कि इंक्वायरी में क्या आ रहा है, और इस इंक्वायरी में हम किसको ब्लेम करने जा रहे हैं, और सिर्फ कुलियतन किसकी फॉल्ट हम बताने जा रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जब कल पायलट का नाम आएगा, तो क्योंकि वो अल्लाह के पास जा चुका है, तो वो तो आएगा नहीं दोबारा जवाब देने। तो सिविल एविएशन ने अपना काम एक रेगुलेटर के तौर पे बड़े एहसन तरीके से कर लिया, और तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे प्रोटोकॉल्स में गलती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड जो मैं आपको बड़े दिन से रो रहा हूँ, कई साल से रो रहा हूँ, कि सिविल एविएशन में जब तक उखाड़ पे छाड़ नहीं होगी, सिविल एविएशन में काबिल लोग नहीं आएंगे, सिविल एविएशन में वो लोग नहीं आएंगे जो 20-20, 25-25 साल सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर काम करते रहे हैं, जिनको फर्स्ट हैंड वर्किंग नॉलेज है सिविल एविएशन की। वो लोग जब तक ऊपर नहीं आएंगे, हम क्रैशेस होते रहेंगे, हम लोग मरते रहेंगे यहाँ पे, और इनका एटीट्यूड यही हो गया, खत से सारी खाना पूरी पे कर दी। अब जिसने सिविल एविएशन के अंदर से ये खत लिखा है, उसको तो फौरी तौर पे डिसमिस करना चाहिए, और उसको एक्चुअली उसके ऊपर पर्चे कटने चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस के पर्चे कटने चाहिए कि अब ऑफिशियली उसने एक इंक्वायरी के बीच में असरअंदाज होने की कोशिश की है, और सिविल एविएशन की ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहीं से वाज़ेह हो जाती है। फौरी तौर पे इस इंक्वायरी को सिविल एविएशन से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कोई जुडिशल कमीशन या कैबिनेट डिवीजन के तहत होनी चाहिए, क्योंकि अब सिविल एविएशन जो है वो मजाज नहीं है, और खुद सिविल एविएशन का अपना रोल इसमें जो है बड़ा क्वेश्चनेबल है। वो दो जगहों पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक किसी ने ये सवाल नहीं उनसे पूछा कि जब पायलट ने मे डे की कॉल दे दी, जब जिस मर्जी वजह से उस मरहूम ने मे डे की कॉल दे दी, उसे दे दी, और पायलट सिविल एविएशन अथॉरिटी को तो ये पता है कि जब PIA का SOP है, PIA की बड़ी क्लियर SOPs हैं कि पायलट किन किन सूरतों में मे डे की कॉल दे सकता है, कि जब वो समझता है, मैं आम फहम ज़ुबान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा, कि जब वो समझता है कि जहाज़ अब उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो मे डे की कॉल दे रहा है। बॉटम लाइन ये है। तो उसके बाद हर एयरपोर्ट पे या उसके गर्दनवा में इमरजेंसी जो है ना सर्विसेज को बुलाया जाता है। उसमें फायर ब्रिगेड होती है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें एवैक्यूएशन वाले होते हैं, उसमें 100 और चीज़ें होती होंगी कि रनवे पे क्या करना है, उसके पाथ पे क्या करना है, वॉट एवर। हर दुनिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होती है, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे भी होनी चाहिए। अब आप अगर इसकी तहकीकात होंगी तो आपको पता चलेगा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वहाँ पे ठेंगा किया, कुछ भी नहीं किया। यानी पायलट का कि तुमने मे डे की कॉल दे दी है, अब तुम जानो अल्लाह जाने, और तुम आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते तो जो होना था वो तो हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने या सिविल एविएशन ने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं किए, इन्होंने वहाँ पे ज़ख्मियों को इमदाद नहीं प्रोवाइड करने की कोशिश की, इन्होंने वहाँ पे हिसार में लेके उस जहाज़ को ये नहीं कोशिश की कि इसके पार्ट्स ना चोरी हों, इसके अंदर एविडेंस टैंपर ना हो, या जो भी उसकी एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन्होंने उसको नहीं किया। या अगर पुलिस ने वो करनी थी
یا علاقے کی انتظامیہ نے وہ کرنی تھی، تو انہوں نے اس کو اوور لک کرنا تھا. کیونکہ فرض کریں میں بھی اگر ریسکیو میں ہوں، پولیس میں ہوں، یا میں لوکل گورنمنٹ میں ہوں اور میں وہاں سے نکال رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے ایویڈنس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اس کو کس طرح کارڈن آف کرنا ہے اس ایریا کو. بعد میں لوگ قریب آ کے اس کو دیکھیں نہ، تو ان کے سارے جو ہے نا وہ فنگر پرنٹ، ہر چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ اے ٹی سی کنٹرولر جو ہے نا، اس کی اب جو ٹاک ہے نا، وہ مجھے ذرا سی اب ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ، میں یہ مانتا ہوں کہ ٹاک یہی ہوئی ہوگی، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ جو ریکارڈنگ ہم نے سنی ہے یہ ان ایڈیٹڈ ہوگی، ہو سکتا ہے ان ایڈیٹڈ ہو. لیکن جو میں نہیں مانتا وہ یہ کہ کنٹرولر نے وہ ٹاور کو کیوں نہیں ٹرانسفر کی کال. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کنٹرولر کو اریسٹ ہونا چاہیے. اور جو ٹاور کا کنٹرولر ہے اس کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے کہ جب دوبارہ سے ٹیک آف کر رہا تھا وہ اس نے کیا رول پلے کیا. جب بیلی میں ٹچ کر کے وہ کر رہا تھا، اس نے کیا پائلٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے کنٹرولر کو اپروچ کیا، اس نے سپروائزرز کو بتایا کہ یہ حادثہ ہو رہا ہے. اور وہ کنٹرولر کیسے اس کو لینڈنگ کی کلیئرنس دے سکتا ہے جبکہ وہ اس کو شارٹ فائنل پہ دیکھ نہیں رہا. تو جو یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے 13 منٹ کی ہے، تو 13 منٹ جو ہے نا یہ لائف اور ڈیتھ کا معاملہ ہے، یہ چند سیکنڈز کی بات نہیں ہے. یہ جو پورا ایکشن ہوا، پہلی کال جو آپ نے سنی اور اس کے بعد خدا نخواستہ کریش تک، اس میں کوئی 12 سے 13 منٹ کا لیپس ہوا ہے. اب اس نے میں نے 1000 باری فلائی کیا اور ہر ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا. ایک ٹپکل کال بیک آر ٹی ہوتی ہے وہ، جس میں کنٹرولر جب مجھے کہتا ہے کہ سوئچ اوور ٹو ٹاور، جب میں اس کو لینڈنگ کی پرمیشن مانگتا ہوں، اور ٹاور جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ جناب میری کون سا رن وے ہے کلیئر ٹو لینڈ، دوبارہ سے مجھے بتائے گا، وہ مجھے بتائے گا ونڈ بتائے گا، وہ مجھے اس کی مجھے کراس ونڈ کا بتائے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ گیئرز ڈاؤن اور وہ ریمائنڈ کرائے گا کم از کم. اور خاص طور پر کہتا ہے کاشن فار برڈز، کیونکہ ہمارے ہر ایئرپورٹ پہ برڈز ہیں اور سویئر برڈ ہٹس ہوتی ہیں ہماری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ سارا جو ہے نا ان کے پروٹوکول میں شامل ہے. وہ کیوں مس ہو گیا سارا کچھ جو ایک کنٹرولر کو کرنا تھا یا ایک ٹاور والے کو کرنا تھا؟ کون اس کو چھپا رہا ہے؟ مجھے اب کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ جو اصل کنٹرولر تھا وہ تو جمعۃ الوداع کی نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، یہ کچھ جونیئر تھا جو تھا. ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس جب سول ایویشن نے بڑے آرام سے خط لکھ دیا کہ جناب یہ پائلٹ ایرر ہے، تو سول ایویشن کو آفیشلی کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے اپنی انکوائری کلوز کر دی. اب وہ انکوائری رپورٹ جو ہے اس کے اوپر کم از کم میرا تو کوئی فیتھ نہیں ہوگا، مجھے تو بالکل یقین نہیں آئے گا. میں مانتا ہوں، اور میری پیلپا کے کئی دوستوں سے، اپنے دوستوں سے جو پیلپا میں ہیں، ان سے میری اس بات پہ لڑائی ہو چکی ہے، ناراض ہو چکی ہے میرے سے کہ جب میں پائلٹ ایرر کہہ رہا ہوں. لیکن میں آج بھی وہ بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ کبھی جو ہے کریش میں رزلٹ نہیں کرتا. اٹ از اے سیریز آف ایونٹس، اٹ از اے سیریز آف انسیڈنٹس، اور وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں کلمنیٹ ہوتا ہے، وہ وہاں تک تب جاتا ہے، وہ کریش تک بات ہوتی ہے. ماڈرن ایئر کرافٹس ڈو ناٹ کریش جسٹ لائک دیٹ unless and until they are grossly mishandled or there's something grossly wrong with them. کیا سول ایویشن نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ اس جہاز کے دونوں انجنز ٹھیک تھے، ان کو برڈ ہٹس نہیں ہوئی؟ میں ایزیوم کر رہا ہوں، چلے میں نے ایک لمحے کے لیے ایزیوم کر لیا کہ دونوں کو برڈ ہٹ ہو گئی تھی پہلے، اور تبھی اس کو اور پرابلمز ہو گئے، اس کے ایویونکس میں پرابلم ہو گئے، سب کچھ ہو گئے. صرف اس خط کے ذریعے پوری لائم لائٹ جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اخباروں میں آ جائے، ٹی وی پہ آ جائے، ہر جگہ آ جائے، لوگوں کا مائنڈ بن جائے کہ اس میں صرف پائلٹ کی غلطی ہے اور جو ہے نا پائلٹ ذمہ دار ہے. پائلٹ کا ذمہ زیادہ ضرور ہے لیکن صرف پائلٹ ذمہ دار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بار بار یہ بات میں باور کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں. اب جو پی آئی اے کو کرنی ہے، پی آئی اے کو بھی اب پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ری ایکٹیو جو پالیسیز ہیں ان کا کسی کو فائدہ نہیں ہے. اب پرو ایکٹیو ہونے میں پی آئی اے کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو پی آئی اے کو جو ہے نا ریوزٹ کرنا ہے اپنی غلطیوں کو. پی آئی اے کو اب سی وی آر ڈیٹا یا فلائٹ ڈیٹا جو ہے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. وہ تو بتائے گا نا کاز آف ایکسیڈنٹ ایکچولی.
لیکن پی آئی اے کو اپنی غلطیوں کا تو پتہ ہے, پی آئی اے کو اپنی شارٹ کمنگس کا تو پتہ ہونا چاہیے. تو ان کو پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ان کے کریش ہوئے ہیں ان سب کی جو انکوائری رپورٹس ہیں ان کو پبلک کریں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا. اور ان کو پبلک کرنے کے بعد جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پی آئی اے کے ساتھ ہیں, پی آئی اے کے ساتھ منسلک ہیں, پی آئی اے کے اندر ہیں, پی آئی اے سے ان کا تعلق ہے یا سول ایویشن سے ان کا تعلق ہے, چاہے وہ پائلٹس ہوں, چاہے وہ انجینئرز ہوں, چاہے وہ فلائٹ کنٹرولرز ہوں, اور ان کو بلائیں اور ان سارے ڈیٹا کے اوپر بیٹھ کے دے شوڈ کم اپ ود اے پراپر ڈاکیومنٹ کہ جی ہماری ٹریننگ میں, ایویلیویشن میں, سسٹمز میں کہاں کہاں فلاز ہیں, کہاں کہاں کمزوری ہے, کہاں کہاں کوتاہی ہے, اور اس کو ہمیں پلگ ان کرنا ہے. اس کے لیے تو کسی راکٹ سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے نا یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے. اس کے لیے ہمیں بلیک باکس کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ پی آئی اے خود سے کر سکتا ہے. اچھا, پی آئی اے میں بڑے بھنڈ ہو رہے ہیں اور اس کے بڑے لوگ ذمہ دار ہیں. وہ کیا بھنڈ ہو رہے ہیں کہ ایک پائلٹ جو سیمولیٹر پہ یا کسی چیز میں, چیکس میں, جس نے گوف اپ کر دیا بڑی بری طرح, وہی جا کے اسی جہاز کا انسٹرکٹر لگ جاتا ہے. اب کیسے وہ آگے کسی اور کو چیک کرے گا اور کیسے وہ کسی آگے کو صحیح ٹرین کرے گا, جبکہ وہ خود ایک ٹوٹ بٹوٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے بڑی میجر گوف اپس کی ہیں. آپ ان کا بھی دیکھیں گے نا, کیپٹن سجاد گل مرحوم کا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جو سیمولیٹر کا ڈیٹا وغیرہ ہے, ان کے جو ٹریننگز ہیں, اس کی ویڈیوز ہوں گی, اس کو بھی نکال لینا چاہیے اور اس کو بھی پبلک نالج کرنا چاہیے کہ انہوں نے سم پہ کیا 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 اور کیا کیا ان کی پوائنٹ آؤٹ ہوئی چیزیں, یا کیا کیا انسٹرکٹر نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کی اور آج وہ ایک ایئر بس 320 کے کریش میں رزلٹ کر گیا. اب ہوتا کیا ہے, پائلٹس کو جنرلی چیک نہیں کیا جا سکتا. پی آئی اے کے اندر پائلٹس جو ہے نا بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے گھروں میں داماد ہوتے ہیں, کہ داماد کا اچھا برا جو ہے نا وہ ہم پھر صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یار اپنی بیٹی دی ہوئی ہے یہ وہ. تو پیلپا باقاعدہ داماد کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی روکے ٹوکے تو پوری پیلپا سٹرائک پہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے پیلپا کی سٹرائکس, فلائٹ نہیں اڑانی پیس کے لیے, یہ یاد ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے آج کی پیلپا نہ کری ہو, 5 سال پہلے کی کری ہو, لیکن ہوا گو سلو کر دیں گے جی. گو سلو کیا جی, ہر فلائٹ کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب یہ جو سارے ٹیکٹکس ہیں یہ کرمنل ٹیکٹکس ہیں, اور اگر یہ ان چیک جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہوتا ہے ان کو قانون کے مطابق, لا کے مطابق اگر چیک کیا جاتا تو آج بہت سی چیزوں پہ بہتری ہو سکتی تھی. ہوتا کیا ہے کہ میرا کوئی عزیز ہے, میرا کوئی رشتہ دار ہے, میرا کوئی بیچ میٹ ہے, وہ اسی کو انسٹرکٹر لگوا کے پوائنٹ آؤٹ کروا کے پیسے دے کے میں وہاں گیا, اس سے میں نے اپنی ریٹنگ لے لی, دوسرے کے پاس گیا, اس سے اپنے لائسنس پہ ٹھپا لگوا لیا, اور اب میں ایئر لائن میں جہاز اڑا رہا ہوں. یہ جو اکرا پروری کا ماحول ہے نا پی آئی اے کے اندر, اور جو ہے نا سفارشوں کا, اس سارے کو ختم ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مریم, کیپٹن مریم, جنہوں نے ابھی اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ کیا, بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے حادثے سے بچا لیا, کم از کم 50 لوگ مر جانے تھے اس میں, اور وہ پتہ نہیں بچے کیسے. یہ اب سارے اس پہ کنفیوز ہیں کہ بس اللہ نے بچایا جو بچایا اے ٹی آر کے اوپر. لیکن پیلپا نے زور لگا کے کہ جی ان کے انکوائری کمیشن میں نا جی پیلپا کا ممبر ضرور بیٹھا ہوگا. کیا کام ہے تمہارا؟ جو انکوائری ہے اس کو انکوائری ہونے دو, لیکن نہیں, اس میں بیٹھنا ہے, اس میں نکالنا ہے. اور اب کیا کہا انہوں نے کہ جی کیپٹن مریم کو 1 سال کی سینیورٹی لاس دیا جا رہا ہے. یعنی جو پائلٹ اپنی غلطی سے, اور ریپیٹڈ غلطیاں اس کی ہیں بائی دا وے, اسے 50 لوگوں کو مروانے لگا تھا, آلموسٹ خود بھی اس نے مرنا تھا بیچ میں جا کے, اس کو 1 سال کا سینیورٹی لاس دے دیا. یعنی 5 سال کے بعد وہ پھر کسی اور جہاز پہ 3 سال کے بعد کپتان ہوگا, اور اس کی عادتیں پکی ہیں, اس کی ٹریننگ فالٹی ہے, اس کی جو چیکس ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے اس کے اپنے رشتہ دار نے کیے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس نے 5ویں چیک میں 6ٹھے چیک میں جا کے کیسے کلیئرنس کروائی, ہمیں پتہ ہے اس کی بہن کے رشتہ دار کون ہے, ہمیں پتہ ہے اس کی بہن کا تعلق کس سے, اور ان کو کس نے کپتان بنوایا, ان کو کس نے چیکس کروائی, سب کو پتہ ہے. میں اب نام نہیں لے رہا کیونکہ میں ذاتیات میں نہیں پڑھ رہا, میں اوور آل ایک ہولسٹک بات کر رہا ہوں. بٹ پیلپا میں ہر آدمی کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے یہ کوئی ایویشن انڈسٹری سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. اب میرے پاس ڈیٹیلز ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ کلاسک ایگزامپل ہے کیپٹن ایم ایاز کے. انہوں نے کیا کیا کہ رانگ رن وے پہ بوئنگ 737 لینڈ کر دیا, غلط رن وے پہ لینڈ کر دیا پکڑ کے بھائی جان نے بوئنگ کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک اور دفعہ وہ پیرس میں تھے اور غلط جگہ پہ ٹیکسی کرنا شروع ہو گئے. جب میجر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس سے, آپ غلط جگہ ٹیکسی کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہے پین ایم کا اور TWA کا جو سب سے بڑا الفیٹڈ کریش تھا,
ایک ٹیکسی کر رہا تھا، ایک لینڈ کر رہا تھا. تو ٹیکسیوں کے اوپر بھی حادثے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف کا جہاز جو آ رہا تھا اور نیچے رن وے پہ اے ٹی آر ٹیکسی کر رہا تھا؟ وہ تو اے ٹی آر کے پائلٹس کی عقل مندی ہے، انہوں نے ویژول دیکھا آنکھوں سے، انہوں نے خود ہی رن وے سے اتار لیا. پرابلم کیا ہوا؟ انکوائری ہوئی، وزیر اعظم کے پائلٹ کو تو کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا، اس کا لائسنس نہیں کو کینسل کر، یا خاص طور پہ اس اے ٹی سی والے کو، ایئر ٹریفک کنٹرولر کو، جو ایک ہی رن وے پہ جہاز کو ٹیکسی کرا رہا ہے، اسی رن وے پہ پرائم منسٹر کا جہاز لینڈ کرا رہا ہے. یہ اسلام آباد میں ہوا تھا. اور میاں نواز شریف کے یعنی اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اے ٹی سی والے کو کچھ نہیں کیا، ان پائلٹس کو سسپینڈ کر دیا. وہ پائلٹس بیچارے جو ہے نا، ہر ایک کیا گیا اپنی نوکری پکی کر. دس از دا پرابلم کہ جب سول ایویشن اور ایئر لائن ایک ڈسپیوٹ میں آ گئے یا ایک غلطی میں دونوں آئیڈینٹیفائی ہو گئے، تو اس کی انکوائری ایک تھرڈ پرسن کو کرنی چاہیے. وہ سول ایویشن کی انکوائری بنتی نہیں ہے، جیسے اب انہوں نے کر دیا کل کا خط نکال کے. اب کیپٹن ایاز نے کیا کیا؟ کیپٹن ایاز اس کے بعد پیرس میں تو ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو بوئنگ 777 پہ ڈال دیا گیا. آج الحمدللہ وہ میجر اور فاش غلطیاں کرنے والے کپتان ایاز صاحب جو ہیں، وہ بوئنگ 777 کے انسٹرکٹر لگے ہوئے ہیں، جن سے صحیح جگہ پہ لینڈ نہیں ہوتا، جو غلط رن وے پہ آ جاتے ہیں، غلط ٹیکسی وے پہ آ جاتے ہیں. وہ آدمی انسٹرکٹر ہے ہمارے باقی پائلٹس کا 777 کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنا حوصلہ ہوگا آئندہ 777 میں بیٹھتے ہوئے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پی آئی اے کا جو انسٹرکٹر ہے نا اس وقت، اس کی ری ایویلیویشن ہونی چاہیے، اور اس آدمی کو انسٹرکٹر ہونا چاہیے یا اس آدمی کو ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز اور کنٹرول ہونا چاہیے جو پیلپا میں کوئی عہدیدار نہ ہو، بلکہ پیلپا کا ممبر ہی نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو برادریاں ہیں، یہ پیٹی بھائی بندی ہے، یہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. یہ آؤٹ سائڈرز ہونے چاہیے جو ایسوسیشنز اور یونین سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو میرٹ کے اوپر ہوں، اپنے کمپٹنٹ میرٹ کے اوپر ہوں وہاں پہ، تبھی وہ لوگوں کو ایویلیویٹ کریں گے. نہ وہ بھائی بندی کریں گے، نہ وہ بھائی بندی میں کسی کو خراب کریں گے. اب کیپٹن اکرام اللہ کا اگزامپل لے لیں. کیپٹن اکرام اللہ الحمدللہ بوئنگ وہ ایئر بس 320 اڑا رہے تھے، اور اپنی غلط کیلکولیشن سے بھائی جان غلط ویدر میں چلے گئے. اس جہاز کو تو اللہ نے بچایا، لیکن جو اس کی توڑ پھوڑ ہوئی نا، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوئی ہے. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے انہوں نے سب کو خیر آباد کروا دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کیسے بچا لیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اب کیا ہوا؟ ایکٹیو تھنڈر سٹارم میں ایکٹیو سیل کے اندر چلے گئے تھے. ہوا کیا؟ ان ختم، انکوائری ختم، کیونکہ ممبر کہاں کے ہیں آپ سمجھ گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے بوئنگ 777 پہ. وہ اتنے اعلیٰ انہوں نے حرکت کی کہ اس کے بعد وہ پروموٹ ہو گئے، جس میں اپنا 200 مسافر مرنے لگے تھے، اور جو ان کے ساتھ حشر ہوا، جہاز کے ساتھ جو حشر ہوا، وہ سب بھول کے ان کو پروموٹ کر دیا 777 پہ. اب بوئنگ 777 پہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک کلوزڈ رن وے تھا، یعنی بند ہوا ہوا رن وے، بھائی جان نے وہاں لینڈ کر دیا. کین یو بلیو بوئنگ کو کتنا بڑا رن وے چاہیے؟ اور اگر رن وے بیچ میں سے بند ہے یا کہیں سے بھی بند ہے، تو وہ کوئی سیسنا 172 یا 150 یا کوئی سیسنا 421 نہیں ہے کہ آدھے رن وے پہ لینڈ کر جائے گا. انہوں نے اس کو کلوز رن وے پہ لینڈ کر دیا. کسی نے پوچھ گچھ کی ان سے؟ نہیں. کسی نے پاسپورٹس کی ان سے؟ نہیں. کیا ان کو سینیورٹی لاس ہوا؟ نہیں. کیا ان کی مراد پہ روکا گیا؟ نہیں. کیوں؟ یہ تو جواب پیلپا دے سکتی ہے، میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. اب تو میں کہتا ہوں کہ ہر پائلٹ کے جو سیمولیٹر کے سیشنز ہیں نا، تینوں پلینز کے جو سمس ہم کرتے ہیں یہاں پہ، ہم تو نہیں، میرا مطلب ہے ایئر لائن پائلٹس جو کرتے ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگز جو ہے نا وہ الگ سے ایویلیویٹ ہونی چاہیے. اور وہ سائیکیٹرسٹ بھی اس میں ہونا چاہیے ایویلیویشن میں. بہتر ہوتا اگر انیزا جیسی کوئی سائیکیٹرسٹ مل جائے، دلیر عورت جس نے بڑے لوگوں کو فارغ کیا تھا اور جائز فارغ کیا تھا. اور اس میں آؤٹ سائڈرز ہونے چاہیے، ایسوسیشنز کے ممبرز اور عہدیدار نہیں ہونے چاہیے، تب ہی صحیح ایویلیویشن ہوگی. اگر آپ بے درد ہو کے یہ ایویلیویشنز کرتے ہیں پائلٹس وغیرہ کی، تب آپ جائیں گے اچھے پائلٹس لانے پہ. اور جو پائلٹ اپنی ایس او پی توڑ ہے، جیسے یہ ابھی کیپٹن سجاد گل کا ہوا ہے، ہاٹ اینڈ ہائی، اور جو ایئر ٹریفک کی نہیں سن رہا، ایئر ٹریفک کنٹرولر کی، اس کی فوری طور پہ اس کی جو اس کا لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہونا چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اور پھر
depending upon the mistake, depending upon the fault, उसकी री-इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि क्या इसको वार्निंग दे के छोड़ना है, क्या इसको स्ट्रिप ऑफ करना है सीनियरिटी से, या इसका लाइसेंस सस्पेंड करना है, क्योंकि आप अकेले अपना जहाज नहीं उड़ा रहे, आप सैकड़ों लोगों को लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और आपकी गलती जो है फिर वो खुदा न खास्ता बहुत कॉस्टली गलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट, मैं इंसानी जान की बात कर रहा हूँ। अब जो है कैप्टन सज्जाद गुल का जो इंस्ट्रक्टर जो भी थे जिन्होंने उनके 3 चेक्स किए थे, उन सारे इंस्ट्रक्टर्स को भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाना चाहिए। उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने किन बेसिस पे उनको क्लियरेंस दी, और उसकी भी अगर वीडियोस निकल सकती हैं तो वो भी निकालनी चाहिए, ताकि ये माफिया जो है दोस्ती यारी में या पैसे खा के 15 लाख रुपया लेके पायलट को पास करने का, इस माफिया को अब एक ही दफ़ा हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें। और सिविल एविएशन के ऊपर तो मैं जितनी मर्जी बात करूं वो कम होगी। अनफिट पायलट उड़ा रहे हैं, सिविल एविएशन को परवाह ही नहीं है। गलत चेक्स हो रहे हैं, सिविल एविएशन को परवाह ही नहीं है। सिमुलेटर्स पे कौन कौन बैठे हुए हैं, इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है, सिविल एविएशन को परवाह ही नहीं है। जहाज़ों की मेंटेनेंस क्या हो रही है, सिविल एविएशन को परवाह ही नहीं है। हर एक को जाके एओसी इशू कर देना, हर एक को सी ऑफ ए उसका क्लियर कर देना, ये जो है ना बस इनकी अपनी भाई बंदगियाँ जो हैं। और सर मैंने आपको कहा था ये कर दें प्लीज़ आके, तो सर ने आके वो कर दिया, राइट सर, ये सर, वो सर। इस तरह नहीं चलती कमर्शियल एविएशन। कमर्शियल एविएशन के लिए आपको सुतेले बाप बनना पड़ता है। आप उस आंख से देखते हैं हर एक उसको, और हर वो डॉक्टर जिसने पैसे खा के ये फिटनेस सर्टिफिकेट्स दिए हैं, आपके जितने पायलट्स हैं उनमें मैं आपको बताऊं बहुत बड़ी तादाद है जो मेडिकली अनफिट है। इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स पायलट्स के लेके उनको पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, ये पब्लिक की डोमेन है, ये लोगों की डोमेन है। तो इनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए कि भाई इसका बीपी इतना रहता है, ये गुस्से में जल्दी आ जाता है, इसका बीपी लो रहता है, ये तो लैंडिंग गियर ही खोलते वक्त अपना और सो जाएगा। ये जो भी है ना, ये सब कुछ पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए। सिविल एविएशन को स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और पीआईए को भी मेरे ख्याल अब गोरे बुलाने पड़ेंगे। 2 गोरे पायलट बुलाएं, 2 गोरे इंजीनियर्स बुलाएं, A320 का अलग, ATR का अलग, 777 का अलग, जो आके हमारे इंजीनियर्स को भी इवेल्युएट करें कि उनकी रेटिंग जो है वो सही है कि नहीं, उनकी रेटिफिकेशन सही है कि नहीं, हमारे पायलट जो है वो किस हाल में है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं हर 64 साल का आदमी जो है वो एक ही तरह का उसका फिटनेस लेवल हो। और जो है ना उसको हम यार्ड स्टिक नहीं बना सकते। बियॉन्ड 45 बड़े स्ट्रिंजेंट चेक्स जो हैं वो चलने चाहिए सारों के साथ। अगर हम प्रोएक्टिव होंगे और हम अपनी एविएशन में स्ट्रिक्ट होंगे इन चीज़ों में, जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस करें सिफारिश के कल्चर को, बरादरी के कल्चर को, ज़ात के कल्चर को, मज़हब के कल्चर को, हम प्रोफेशनलिज्म को अगर हम ऊपर लेके आते हैं और हम भाई बंदगी में नहीं पड़ते, तो वी हैव इनफ पीपल, a lot of people who are very qualified to run our airlines and run our civil aviation authority. लेकिन ये करेगा कौन? इस सवाल का जवाब आपने देना। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। You are watching मुबशर लुकमान YouTube channel. Until the next time, Allah Hafiz.